میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے مفتی سید امجد علی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وبمنه وكرمه أنزل له القرآن وجعله موعظة ورحمة وهدى لجميع الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان، وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان، وعلى من تبعهم بالإحسان والإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے موقر اور معزز صدر محترم عالی جناب سعید الملت حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم، و دور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور معزز اور مکرم سامعین کرام، میرے عزیز طلبہ، بہت عرصے سے اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ میں یہاں منعقد والی کسی مجلس کے اندر حاضر ہوں، لیکن یا تو یوں کہیے کہ قلیل الفرصتی کی وجہ سے یا اپنی کوتاہی کی بنیاد پر میں حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ اصرار کے ساتھ انہوں نے کہا، اور باوجود اس بات کے کہ مزاج، طبیعت اور معمول کے خلاف یہ چیز ہے کہ میں عشاء کے بعد کسی مجلس میں جاتا ہوں۔ عموماً چونکہ میرا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے، ہمارے یہاں دن بھر کے سارے پروگراموں کے بعد آخری جو مجلس ہوتی ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اگرچہ عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے ہو جاتی ہے، لیکن عشاء کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں شرکت کے بعد میں بہت
روحانی اور ایمانی قوت حاصل ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ یقیناً آج کا ہمارا یہ بیٹھنا اگر سے مجاہدے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ چونکہ مجھے معلوم ہوا تھا، جیسا کہ ابھی بتایا بھی گیا، کہ اذان اور قرات کے مسائل اور ان کے باقاعدہ امتحانات آج جو صبح سے جاری تھے، اور حکم حضرات جو ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے ہمارے قرآن حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان حضرات نے ان کا جائزہ لیا۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے انتہائی توجہ کی۔ میں اس وقت میں کوئی زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، بس چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں جس کو میں اس وقت میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اذان کو دعوت تامہ کہا گیا ہے۔ نماز ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے اور مسلمان کو دیتا ہے، یہی ضابطۂ شریعت ہے۔ حج ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں کسی غیر ایمان والے کا داخلہ ہی ممنوع ہے، لیکن اسلام کا جو پیغام برادران وطن تک روزانہ 5 مرتبہ پہنچتا ہے، وہ صرف اذان کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر امام صاحب زیادہ اچھی قرات والے نہیں ہیں، زیادہ خوبصورت آواز والے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ان کی آواز ان مصلیوں تک جاتی ہے جو نماز کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں، ایمان والے۔ لیکن اذان، اس کے لیے تو باقاعدہ یہ مستحب اور مسنون قرار دیا گیا ہے کہ اذان کانوں میں انگلی ڈال کر دی جائے، تاکہ مؤذن ہر لمحہ، ہر جملے میں اپنی آواز کو کم سے کم تر سمجھتا رہے اور اس کی آواز دور سے دور چلی جائے جا سکے۔ اس لیے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جو درخت، جو پتھر، جو مٹی کے ڈھیرے، جو در و دیوار، جہاں تک جو چیزیں بھی مؤذن کی آواز کو سنتی ہیں، قیامت میں مؤذن کے حق میں وہ تمام چیزیں گواہی دیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے جو برادران وطن تک پہنچتا ہے۔ مؤذن کی آواز اگر خوبصورت ہوگی اور مؤذن خوش الہانی کے ساتھ اذان دے گا تو یقیناً ان کے اسلام کی طرف متوجہ ہونے اور اسلام کی طرف سے غلط فہمیوں کے دور ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہماری مسجدوں سے جو اذانیں ہوتی ہیں اس کا حال ہمیں خوب معلوم ہے۔ یہ کوشش ہے کہ ہمارے یہ تیار ہونے والے بچے جہاں ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، یا مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ اذان کی مشق بھی کریں، تاکہ خوشبہانی کے ساتھ اذان دیں، تاکہ ان کی زبان سے نکلنے والا وہ پیغام جو اسلام کا پیغام ہے اور سب سے پہلا پیغام ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی، اور اسی طرح مسجد میں 5 مرتبہ برادران وطن تک پہنچتا ہے۔ اگر مسجد کی آواز خوبصورت ہوگی تو یقیناً برادران وطن کے اسلام کے طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بہت اچھا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں میں ایسے مؤذن پیدا کر دے کہ آدمی راستے میں چلتا ہوا کھڑا ہو جائے اور اذان سنے۔ ایک نہیں، 20 واقعات ایسے ہیں کہ جب وہ حرم شریف کی مدینہ پاک کی اذان سنتے ہیں تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور کتنے ہی واقعات غیر ایمان والے مرد اور غیر ایمان والی عورتوں کے ایسے ہیں جنہوں نے اذان سن کر اسلام کو قبول کر، کتنے ہی واقعات۔ دوسری چیز، ماشاءاللہ قرآن کریم یقیناً ٹاپ تو امتیازی حیثیت رکھتا ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے اور اس کی قرات کے سلسلے میں۔ میں زیادہ کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا،
اپنے والد کے ساتھ بہت بچپن کے اندر بنگلور ایک مرتبہ گیا تھا. وہاں اکثر مساجد میں جہاں جہاں میرا جانا ہوا حفاظ اکرام جو رمضان المبارک میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے وہ شہر ٹونک کے حفاظ اکرام تھے. اللہ نے ٹونک کو یہ اعزاز قرآن کریم کے سلسلے میں عطا فرمایا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. قرآن کریم ہمارے لیے قانون زندگی اور دستور حیات ہے. اس کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے سیکھنے کے لیے جس کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے. یہ کوئی سیکھنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن اتنا آسان اللہ اکبر. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد رشید ہیں، جب پہلی مرتبہ امام صاحب کی خدمت میں درس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے تو امام صاحب نے پوچھا کیا تم قرآن کے حافظ ہو؟ تو کہنے لگے حافظ تو نہیں ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے درس میں شرکت کی شرط اول ہے کہ قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے. تم حافظ نہیں ہو لہذا میرے درس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد واپس آئے، کہا حضرت درس میں شرکت کی اجازت چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا ہفتے بھر پہلے تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے درس میں شرکت کی شرط اول ہے حافظ قرآن ہونا. تم حافظ قرآن نہیں ہو، تم شرکت نہیں کر سکتے. فرمایا حضرت آپ کے اس ارشاد کے بعد میں نے ہفتے بھر میں پورا قرآن حفظ کر لیا ہے. آپ کسی کو بٹھا دیجیے وہ میرا پورے قرآن میں سے امتحان لے لے. اللہ کا شکر ہے پورے قرآن کا حافظ ہو چکا. اتنا آسان ہے قرآن کریم کا سیکھنا ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگان دین حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جہاز میں، پانی کے جہاز میں جب یہ معلوم ہوا کہ پورے جہاز میں علماء، صلحاء اور ایمان والوں کی بڑی تعداد ہے لیکن حافظ قرآن کوئی نہیں ہے، رمضان آ گئے تو روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. اتنا آسان ہونے کے باوجود امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کی دولت سے محروم ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی کل ہی صبح کی بات ہے، 10 آدمیوں کی ایک جماعت ہم نے روانہ کی. جب ان سے پوچھا کہ تم میں قرآن پڑھا ہوا کون کون ہے، پتا چلا کہ صرف 2 آدمی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 8 آدمی قرآن پڑھے ہوئے نہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی کسی پریشانی کا اظہار کیا. میں نے اس سے کہا کہ تم سورہ یاسین پڑھ لیا کرو. کہنے لگا کہ سورہ یاسین تو مجھے نہیں آتی. میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہو، تمہاری اہلیہ، تمہاری والدہ، تمہارے والد؟ تو وہ کہنے لگا میرے گھر میں جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں. ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو مبارک کرے. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا اعظم بیگ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ ٹونک کے حفاظ ایک طرف اور پورے راجستھان کے حفاظ ایک طرف. یقیناً ایسا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم مطمئن نہ ہوں. عوام میں ہم جائیں گے تو اتنے افراد عورتوں اور مردوں میں ہمیں ملیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم خود بھی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے. یہ پہلا پیغام ہے قرآن کریم کا. دوسرے، قرآن کریم میں نے عرض کیا یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. اتنا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے پڑھ لیا بات ختم ہو گئی، بلکہ قرآن کریم آپ اس کی مثال یہ سمجھیں جیسے آدمی، ہم بازار جاتے ہیں اور کوئی بھی مشین خرید کر لے کر آتے ہیں. آپ موبائل ہی خرید کر لائیں. آپ جب موبائل لائیں گے اس کا جو پیکٹ ہوگا اور ڈبہ ہوگا، اس ڈبے میں جہاں اور چیزیں ہوں گی اس سے متعلق وہاں ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے اور اس بک کے اندر اس موبائل کو استعمال کرنے کے سارے طور طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں لکھے ہوئے ضابطوں کے مطابق اس موبائل کو استعمال کریں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے مطابق استعمال نہیں کیا تو یقیناً آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں. پہلے زمانے میں، آج تو وہ ٹچ والے چل گئے، ورنہ پہلے زمانے میں
جو ہے کچھ دن پہلے ہرا اور لال بٹن ہوا کرتا تھا کہ اگر فون کاٹنا ہے تو لال بٹن دبا دیجیے اور ہرا بٹن دبا دیں گے تو فون چالو ہو جائے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے پیسے دے دیے، میں موبائل کا مالک ہو گیا، مجھے اختیار ہے، میں کوئی کمپنی کا غلام نہیں ہوں، اگر کسی کا فون آئے گا تو کمپنی کہتی ہے کہ ہرا بٹن دباؤ، میں کیوں اس کی بات مانوں، میں تو لال بٹن دباؤں گا، تو ہم جانتے ہیں زندگی پر فون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کی تمام چیزوں میں ہم کمپنی کے اور بنانے والوں کے تابعدار ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کا یہ جسم دیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس دنیا میں، ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہاتھوں کا استعمال کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا، پیروں کا استعمال کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا، ہمیں دل دماغ سے کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی۔ یہ ہمارے لیے قانون زندگی اور دستور حیات ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچے کی اور انسان کی ابتدا سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک جتنے مراحل دنیا میں انسان پر آتے ہیں اور انسان جتنے شعبوں سے دوچار ہوتا ہے، ہر شعبے میں قرآن کریم کے اندر رہبری موجود ہے کہ شعبے میں کیسے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس میں رات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ آپ نے ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں کھانا بھی سکھایا، پینا بھی سکھایا، اور قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کی وفات کے بعد میں ایک جماعت صحابہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، جو کچھ صفحات قرآن میں ہیں وہ سب لمحات حیات، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی منٹ اور زندگی کا کوئی گھڑی گھنٹہ اللہ کے نبی کا قرآن سے ہٹ کر نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تفسیر ہیں آپ کی حیات طیبہ۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں تلاش کریں گے تو یقیناً مل جائے گا۔ ایک واقعہ سن کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم تو قرآن کریم کو صرف تعویذ کی کتاب سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بھائی روزی کی برکت کے اندر اگر کمی ہے اور روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو سورہ واقعہ پڑھ لو، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں اثرات رکھے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم صرف اس لیے نازل ہوا کہ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کروا لو، کوئی نئی دکان کھلے یا نیا مکان بنائے تو وہاں قرآن خوانی کروا لو اور بات پوری ہو جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا حق ادا۔ ہر چیز کا حل قرآن کریم ہے۔ یورپ کے ایک ملک کے اندر بڑا عجیب بات ہے، یورپ کے ایک ملک کے اندر ایک ہاسپٹل میں ایک رات کو 2 عورتوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک کے لڑکا اور ایک کے لڑکی، لیکن چونکہ رش زیادہ تھا اس رات میں عورتیں بہت زیادہ تھیں جن کی ولادت ہوئی تھی، وہاں کی نرسیں اور وہاں کا عملہ یہ بھول گیا کہ لڑکا کس عورت کے پیدا ہوا ہے اور لڑکی کس عورت کے پیدا ہوئی۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، صبح کو پوری ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی اور آپس میں کہنے لگے کہ کیا حل کیا جائے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے لڑکا کس کے ہوا ہے اور لڑکی کس کی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، سب عیسائی تھے، سب نے استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر اس مسلم ڈاکٹر سے یہ کہا، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، اب یہ مسئلہ اٹکا ہے، ذرا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل ہے،
لیکن چونکہ میں قرآن کا نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں، میں اپنے علماء سے رابطہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کل جواب دیا۔ اگلے دن اس مسلمان ڈاکٹر نے ایک عالم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے، پورا مسئلہ سمجھا۔ مسئلہ سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن کریم اصولوں کی اور ضابطوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ طے کیا ہے کہ عورت کا اور بچی کا اور لڑکی کا جو حق رکھا ہے وہ لڑکے اور مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے۔ میراث کے جو مسائل قرآن کریم میں سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا جو حصہ ہے وہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، یا یوں کہیے کہ ایک بھائی کو جو ملے گا وہ اتنا ملے گا جتنا دو بہنوں کو ملتا ہے، یعنی بہن کا آدھا اور لڑکے کا پورا۔ بس یہ اصول مولوی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اگلے دن آ کر ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے عملے سے کہا وہ دونوں عورتیں کہاں ہیں؟ کہ موجود ہیں وارڈ کے اندر، کہ بچے کی جو سب سے پہلی غذا ہوتی ہے جو ماں کا دودھ کہلاتا ہے، ان دونوں کا دودھ لیا جائے اور باقاعدہ اس کو ٹیسٹنگ کے اندر چیک کیا جائے۔ چنانچہ اس کو مشین کے اندر بھیجا گیا۔ جب اس کی رپورٹ آئی تو ایک عورت کی دودھ کے اندر وٹامن اور پروٹین ڈبل تھے، اور ایک عورت کے دودھ میں پروٹین اور وٹامن آدھے تھے اس کے۔ اور قرآن کی اس آیت کی روشنی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس عورت کے دودھ میں طاقت دگنی ہے لڑکا اس کا ہے، اور جس عورت کے دودھ میں طاقت آدھی اور ادھوری ہے لڑکی اس کی۔ یہ قرآن کریم ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ قانون زندگی اور دستور حیات ہے۔ یہ کوئی صرف اتنی سی نہیں ہے کہ کوئی موقع آئے تو خاص موقع پر ہم نے قرآن کی کوئی صورت یا آیت پڑھ لی ہے، کسی سے دم کروا لیا۔ اس لیے ہم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، یہ طے کریں کہ انشاءاللہ گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہو جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو۔ ہمارے بچے مکتب میں آئیں، مدرسے میں آئیں، اور صرف اپنا ہی نہیں بلکہ کوشش اس بات کی کریں ہمارے اطراف میں گاؤں دیہات جتنے بھی ہیں وہاں ایک ایک مسلمان کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی۔ قرآن سیکھنے کی اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ ہاپوڑ گئے، وہاں طلبہ جمع ہو گئے، کہنا سننا میرے ذمہ کر دیا۔ وہاں ایک لال داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے، میں نے ان کے بعد پوچھا بیان کے بعد میں کہ آپ یہاں پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے پڑھاتا نہیں ہوں، پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے دور حدیث سے اس سال فارغ ہو رہا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا راجستھان کا رہنے والا ہوں۔ تو بہت زیادہ شوق پڑا، راجستھان میں کہاں کے رہنے والا ہوں؟ کہنے لگے فتح پور شیخاواٹی کا رہنے والا ہوں۔ سرکاری حکیم تھا، ریٹائر ہونے کے بعد شوق پیدا ہوا عالم بننے کا، اور پورا درس نظامی شروع سے لے کے اخیر تک پڑھا، اور اس سال دور حدیث سے فارغ ہوا۔ گزشتہ سال ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جو دلی میں بڑے ڈاکٹر ہیں اور راجستھان ہی کے رہنے والے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی ہے، پوری داڑھی ماشاءاللہ سفید۔ علم سیکھنے اور قرآن سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ لوگوں نے 80 اور 100 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ بڑے اور چھوٹے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں سب قرآن سیکھیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور قرآن کی تعلیمات کو ہم عام کریں، تاکہ دنیا میں قرآن کریم کو ہدی للناس ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بھول ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق حافظوں سے، قاریوں سے، عالموں سے ہے، اور ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے جو ہمارا برادران وطن کا ہے کہ قرآن کریم کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، ہماری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہبری کے طور پر اتاری ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی میں بھی جگہ دینا ہے، اور انشاءاللہ ساری دنیا اقوام عالم میں قرآن کی تعلیمات کو انشاءاللہ عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو، اور قرآن کریم سے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے پر گفتگو فرمائے تھے مفتی سید امجد علی صاحب۔